معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 4، سورۃ النساء۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ بدلو اپنی ردی چیزوں کو ان کی عمدہ چیز سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو تم اس سے کہ ناانصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملے میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، 2 3 اور 4۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس سے خوش دلی سے، تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے بھلائی کی بات۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے۔ پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکے سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب حاضر ہوں ورثہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین، تو دو انہیں بھی اس سے اور کہو ان سے اچھی بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈرے جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور سوچیں کہ اگر چھپا جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے چھوڑ جاتے، وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ پس چاہیے
کہ وہ ڈرے اللہ سے، اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، تو وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور وہ عنقریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں لڑکیوں کے حصے کے۔ پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں 2 سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرط میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد، اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ، باقی سب باپ کا، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو میت نے کی، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ یہ حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
واللہ علیم حلیم۔ اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں بشرط نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ہوں ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو بشرط نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ۔ یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں۔ یہ تقسیم وصیت پورا کرنے کے بعد جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بشرط اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقررہ حدوں سے، تو داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔
واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو مرد عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، پس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نہیں یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز
کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو، حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہے تم سے پختہ وعدہ۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے سو وہ معاف ہے۔ بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا اور بہت برا طریقہ تھا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں۔ اور حرام کی گئی ہیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 23 تک تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح پڑھنے کی، سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔